السلام علیکم دوستو، آج ہم اسلامیات کا دوسرا لیکچر تیار کرنے لگے ہیں، ارکان اسلام۔ اس میں سے آپ کے پیپر میں تقریباً کوئی 3 کویسچن آ جائیں گے ان MCQs میں سے۔ پہلا سوال ہے کس سن ہجری میں سود حرام قرار دیا گیا؟ تو وہ ہے 9 ہجری، آپشن سی۔ دوسرا سوال ہے کلمہ میں کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ تو دوستو کلمہ میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اس کا آپشن ہے آپشن ڈی۔ کلمہ میں کل کتنے حروف ہوتے ہیں؟ کلمہ میں ٹوٹل 48 حروف ہوتے ہیں، آپشن ڈی۔ نیکسٹ ہے ظہر سے کیا مراد ہے؟ تو یار اس کا آپشن اے ہے دن ڈھلنے کا وقت، لیکن بی بھی لگ رہا ہے دوپہر کا وقت، آپ خود کنفرم کر لیں ایک مرتبہ۔ اس کے بعد نیکسٹ، ارکان اسلام میں سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ تو وہ نماز ہے۔ تحلیل سے کیا مراد ہے؟ تو تحلیل سے مراد ہے آپشن ڈی کلمہ پڑھنا۔ نیکسٹ ہے اسلام کا 5واں اہم رکن کون سا ہے؟ تو اسلام کا 5واں اہم رکن حج ہے، آپشن ڈی۔ تیمم کب آیا؟ تیمم 4 ہجری میں آیا تھا، آپشن ڈی۔ وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ تو دوستو وضو میں 13 سنتیں ہوتی ہیں، آپشن سی۔ اذان میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ آتا ہے؟ تو وہ 6 مرتبہ آتا ہے، آپشن بی۔ نیکسٹ ہے نماز 5 نمازوں میں، نماز 5 ہیں، ان میں کل کتنی رکھتے ہیں؟ تو فرض کی کتنی رکھتے ہیں؟ تو فرض کی رکھتے 17 ہوتی ہیں، 2 اپنا فجر کی، 4 ظہر کی، پھر 4 عصر کی، 3 مغرب اور 4 عشاء، ٹوٹل فرض 17 ہو گئے ہیں۔ دعائے قنوت کس نماز میں ہوتا ہے؟ دعائے قنوت عشاء کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ دوزخ کے فرشتوں کی تعداد وہ 17 ہے، آپشن بی۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ تو وضو کے دوستو ٹوٹل 4 فرائض ہوتے ہیں۔ نماز عید میں، آپشن سی، نماز عید میں کتنی زائد تکبیریں ہیں؟ تو وہ نماز عید میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، آپشن ڈی۔ بالغ مسلمان میں کس صورت میں نماز فرض نہیں ہے؟ تو اگر دماغی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہو تو نماز فرض نہیں ہوتی، آپشن بی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ تو اس وقت اسلام کے ابتدائی دور میں 2 نمازیں فرض تھیں۔ کسی بھی دین کا نہ ماننے والا کیا کہلاتا ہے؟ تو کسی بھی دین کا نہ ماننے والا زندیق اسے کہتے ہیں، آپشن ڈی۔ اعلانیہ گناہ کبیرہ کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ اس کو فاسق کہا جاتا ہے، آپشن ڈی۔ جو شخص مسلمان ہو کر اسلام سے پھر جائے، مطلب جو پھر کافر ہو جائے، تو اس کو مرتد کہا جاتا ہے، آپشن بی۔ نماز استسقاء کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ نماز استسقاء اپنا بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے، بارش نہ ہو رہی ہو تو نماز استسقاء پڑھتے ہیں، آپشن اے۔ نیکسٹ ہے فجر کی اذان میں کتنے کلمات ہوتے ہیں؟ تو دوستو فجر کی نماز میں 17 کلمات ہوتے ہیں، آپشن بی۔ کم سے کم کتنے نمازی ہوں تو بعد جماعت نماز ہو جاتی ہے؟ تو کم سے کم 2 ہوں تو نماز بعد جماعت ہو جاتی ہے، ایک کی نہیں ہوتی ظاہر ہے، پھر ایک متقی اور ایک امام، آپشن سی۔ سورج گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ تو سورج گرہن کے وقت نماز کسوف پڑھتے ہیں، یہ دیکھ لیں، خیال رکھنا ہے، خسوف اور کسوف، آپشن بی۔ اور یہ کویسچن بہت امپورٹنٹ ہے، تقریباً ہر مرتبہ آ جاتا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسوف اور خسوف میں فرق کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دن کو یوم الحرام قرار دیا؟ تو جمعۃ الوداع، آپشن سی۔ نیکسٹ ہے کرام الکاتبین کن فرشتوں کو کہا جاتا ہے؟ تو نامہ اعمال لکھنے والے، آپشن اے، جو نامہ اعمال لکھتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرام الکاتبین، جو ہمارے کندھوں میں ہم کہتے ہیں۔ نماز جنازہ میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ نماز جنازہ میں دوستو کوئی سجدہ نہیں ہوتا، آپشن ڈی، ایک بھی نہیں۔ روزہ کی کتنی اقسام ہیں؟ دوستو روزہ کی 6 اقسام ہوتی ہیں، آپشن ڈی۔ نفلی نمازوں میں تہجد کی نماز سب سے افضل ہے، تہجد کا لفظی مطلب کیا ہے؟ تو تہجد کا لفظی مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے نیند توڑ کر اٹھنا، آپشن سی۔ کس نماز کے پڑھنے سے حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے؟ تو دوستو وہ نماز اشراق ہے، یہ اپنا آپشن سی، یہ صبح 8-9 بجے پڑھی جاتی ہے، آپشن سی نماز اشراق۔ اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اعتکاف کی ٹوٹل 3 اقسام ہوتی ہیں، آپشن بی۔ نیکسٹ کویسچن ہے کس رکن اسلام کو ڈھال کہا گیا ہے؟ تو وہ روزہ کو کہا گیا، آپشن سی۔ نماز تراویح یہ سنت موقدہ ہے، آپشن ڈی۔ اسلام کا چوتھا اہم ترین رکن کون سا ہے؟ تو اسلام کا چوتھا اہم ترین رکن کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ زکوٰۃ ہے چوتھا، آپشن بی۔ نماز کے بعد سب سے افضل ترین رکن کون سا ہے؟
تو نماز کے بعد سب سے افضل ترین جو رکن ہے وہ ظاہر ہے قرآن پاک میں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ہے، تو سب سے افضل پر ذکر کون سا ہوا؟ زکوٰۃ، آپشن سی۔ زکوٰۃ مسلمان پر کب فرض کی گئی؟ زکوٰۃ 2 ہجری کو فرض ہوئی تھی، آپشن سی۔ نیکسٹ ہے قرآن میں کتنی مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے؟ تو قرآن پاک میں نماز کے ساتھ 32 مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، آپشن ڈی۔ کہ قرآن پاک میں جہاں نماز کا حکم ہوا ہے وہیں زکوٰۃ کا بھی حکم ہوا ہے کہ زکوٰۃ بھی دیں۔ زکوٰۃ کی کتنی اقسام ہیں؟ تو زکوٰۃ کی ٹوٹل 2 اقسام ہیں، آپشن اے۔ نیکسٹ ہے زکوٰۃ کے لیے سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی ہے اور 7.5 تولے سونا ہے، آپشن اے۔ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی۔ اس کے بعد زرعی پیداوار کی زکوٰۃ کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ تو وہ عشر کے نام سے پکارتے ہیں کہ جو اپنا ہماری فصلوں وغیرہ کی زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشر۔ اگر فصلوں کو بارش کا پانی لگتا ہو تو 10% عشر ہوتا ہے، اور اگر نہری پانی ہو یا پھر اپنا ٹیوب ویل وغیرہ کا، یا جیسے مطلب آج کل جو نظام چل رہا ہے اس طرح کا پانی دیا جائے تو پھر 5% عشر ہوتا ہے۔ حج کی کتنی اقسام ہیں؟ تو دوستو حج کی ٹوٹل 3 اقسام ہوتی ہیں، آپشن سی۔ نیکسٹ ہے شوت سے کیا مراد ہے؟ تو شوت سے مراد ہے خانہ کعبہ کے گرد ایک بار طواف کرنا، آپشن اے۔ سعی کرنا فریضہ حج کے دوران مکے کی 2 پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ یہ چکر کتنی تعداد میں ہوتے ہیں؟ یہ چکر 7 ہوتے ہیں، ٹوٹل 7 مرتبہ صفا اور مروہ میں چکر لگانا ہوتا ہے۔ حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ تو دوستو حج کے دوران صرف ایک ہی خطبہ ہوتا ہے، آئی تھنک میدان عرفات میں جو ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے مطلب اس کا آپشن بی ہے۔ نیکسٹ ہے جمعہ کی نماز کا حکم کب آیا جس میں یہ فرض کی گئی؟ تو جمعہ جو ہے یہ فرض کیا گیا تھا ہجرت کے بعد، اس کا آپشن سی ہے، ہجرت کے بعد۔ اسلام کے کس رکن کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے؟ تو نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے، آپشن ڈی۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کا آپشن ڈی ہے نماز۔ تیسرے کلمہ کا نام بتائیں۔ تیسرا کلمہ تمجید ہوتا ہے، آپشن ڈی۔ ویسے پہلے کو کلمہ طیب کہتے ہیں، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید اور چوتھا کلمہ توحید۔ اس کا نیکسٹ کویسچن ہے وہ کون سی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اجر میں خود دوں گا؟ تو دوستو وہ روزہ ہے، آپشن سی۔ کے روزے کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ جب ہر شے کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر ہو جائے تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ وہ نماز عصر ہے، کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جاتا ہے تو عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔